کہ ان کو دیکھ کر اس کو گمان نہیں کرنا، وہ حقیقی مالک ہے۔ الملک اس کا نام، المالک اس کا نام ہے، یہ اس کی صفات ہیں، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے بیٹا اختیار نہیں کیا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور کوئی بھی کسی طرح بھی اس کا شریک، اونچی کہیے گا، نہیں، ساجی، ہمسر، برابر، پارٹنر، ایسوسییٹر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک کسی طرح بھی نہیں، مانا جا سکتا نہیں، سوچا جا سکتا نہیں۔ جب ہم اتنی بات کہہ دیں پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی ہم پر الزام لگائے تو پھر وہ ظالم ہے، وہ ظلم کرتا ہے۔ ہم واضح طور پر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کسی طرح بھی یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ کوئی کسی طرح اس کا شریک مانا جائے، سوچا جائے، ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آسمانوں کو بھی گھیرے ہوئے ہے اور زمینوں کو بھی گھیرے ہوئے ہے۔ میں سمجھنے کے لیے کہہ دوں، رب کی بادشاہت میں نبی پاک کائنات میں اس طرح جیسے وزیر اعظم ہوتا ہے۔ کس نے اختیار دیا؟ اونچی، یہ سمجھنے کے لیے میں کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری خلقت کے رسول ہیں، اور یہ زمین و آسمان اللہ کے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ حضور اس میں شریک ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ بت پرست عرب کے ہوں یا کہیں اور کے جو یہ کہتے تھے کہ نہیں اللہ کی اولاد ہے، فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے، یا بتوں کو، یا جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ لیا، یہ سب کا رد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی اولاد ماننا مومن کا کام اونچی نہیں، کوئی بھی اس کا کسی طرح شریک نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر چیز پیدا کر کے ٹھیک اندازے پر رکھی، یعنی رب نے ہر مخلوق کو وہی کچھ بخشا جس کی اس کو ضرورت اور حاجت تھی، پورے اندازے پر رکھا، یعنی جیسے چاہا، کس چیز میں کون سی خاصیت رکھنی ہے، کتنی رکھنی ہے، کس طرح رکھنی ہے، یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ مثلا انسان کو دیکھیں، یہ کمانے کے لیے، سوچنے کے لیے، لکھنے پڑھنے کے لیے اس کو کیا کیا قوتیں ملی ہیں؟ ہاتھ ملے ہیں، آنکھیں ملی ہیں، دماغ ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا ٹھیک اندازے پر بنایا، کوئی بھی اس پر اعتراض کر سکتا؟ آنکھیں سامنے ہیں، یار یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، درمیان میں ہونی چاہیے تھی، ناک یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، ہونٹ یہاں نہیں ہونے چاہیے، تو کوئی اگر سوچے تو یہ اس کی سوچ ہوگی۔ اور میں نے آپ کو کتنی مرتبہ مثالیں دے کے سمجھایا، بہت سے لوگوں نے کہا نہیں اللہ نے یہ اس طرح بنا دیا، اس طرح ہونا چاہیے تھا، پھر بعد میں ان کی سمجھ میں بات آ گئی۔ آپ کو سنائی تھی نا بات، وہ ایک شخص گزر رہا تھا تو اس نے تربوز دیکھا، تربوز جانتے ہیں نا، فارسی میں ادوانا کہتے ہیں، واٹر میلن، اتنا بڑا پھل اور نرم و نازک بیل کے ساتھ، پلانٹ ہے، بیل کے ساتھ، کہا یار یہ اتنا بڑا پھل کسی درخت پر ہونا چاہیے تھا، یہ بیل کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس نے فوراً اپنے طور پر اعتراض کر دیا، اتنا بڑا پھل ہے، اتنا وزنی پھل، اس کو درخت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، یہ بیل کے ساتھ لگا ہوا۔ آگے گیا تو ایک باغ تھا، سیبوں کے درخت تھے، اس کو نیند آئی، ایک درخت کے نیچے سائے میں سو گیا۔
آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی پھل خود پک کے گر پڑتے ہیں، کبھی پرندے قطر دیتے ہیں۔ وہ سویا ہوا تھا تو سونے سے پہلے کہنے لگا یہ سیب چھوٹا سا پھل ہے، یہ درخت پہ لگا ہوا، اور وہ تربوز بیل کے ساتھ، اس کو وہاں ہونا چاہیے تھا، اس کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ سو گیا، سوتے میں پھل گرا اس پر، ایک ہڑبڑا کے اٹھا، سیب گرا تھا، فوراً کہنے لگا اگر تربوز ہوتا تو میرا تو کام ہو گیا تھا، وہ اگر مجھ پر گرتا نا تو میرا تو کام ہو گیا تھا، بالکل صحیح جگہ لگا ہوا ہے وہ۔ تو اے انسان تیری عقل میں نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے، اللہ نے جس کو بنایا بالکل ٹھیک پورے اندازے پر بنایا اور ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ اب یہاں پر دو تین باتیں، ہمارے ہاں خاص طور پر خواتین میں اور کچھ جوانوں میں شیپ بدلنے کی عادت ہو گئی ہے۔ شیپ کا مطلب ساخت، مثلاً بھویں ہیں، ان کا ڈیزائن بدلتے ہیں۔ کرافٹ سرجری، جس کو پلاسٹک سرجری بھی کہتے ہیں، اپنی شیپ بدلنے کے لیے، چیزیں چھپانے کے لیے کچھ کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ، الٹا نقصان ہوتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں اس کے لیے سخت ممانعت، کوئی لڑکی لڑکے کا روپ دھارے یا لڑکا لڑکی کا روپ دھارے، لعنت کی گئی ہے۔ ایسے کپڑے پہننا، زیور پہننا، یہ کانوں میں لڑکے بالیاں پہننے لگ گئے، ہاتھوں میں کڑے پہننے لگ گئے، بریسلٹ پہننے لگ گئے، تو یہ جو جتنا کر رہے ہیں، ایک تو نافرمانی، گناہ، دوسرا وہ نیچر سے، فطرت سے ٹکر لے رہے ہیں۔ رب نے جیسا بنایا بالکل ٹھیک بنایا، اس کو بدلنے کی کوشش، ہاں کوئی تکلیف ہو گئی، چوٹ لگ گئی، اس میں بات وہ دوسری ہے، لیکن آپ کہیں کہ نہیں جی مجھے یہ بدلنا ہے، میری ناک غلط بن گئی ہے، اللہ سے معاذ اللہ کوئی اس طرح کہے گا تو بولو پھر اس کا معاملہ ٹھیک رہے گا؟ نہیں۔ کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد اونچا ہے، اگر وہ اس پر ناراض ہے اللہ سے، اور پھر اونچی ہیل پہنے، اونچی ایڑی کی چپل پہنے، اللہ سے ناراض ہو کر، وہ اس کے لیے حرام ہے۔ ویسے پہن لے اونچی ایڑی، وہ اس کی مرضی ہے کہ اس کو ٹانگوں میں درد کروانی ہے، شوق سے پہنے، لیکن ناراض ہوگا اللہ سے اس بات پر تو پھر اس کے لیے وہ عذاب ہے، وہ اس کے لیے جائز نہیں۔ اللہ نے جس کو بنایا بالکل ٹھیک اندازے پر بنایا، ہم اس کی شکایت کر سکتے اونچی؟ یہ اللہ تعالی نے بنایا ہے، بنانے والا کون ہے؟ اونچی گئی ہے اللہ۔ جس کو دیا، جیسا دیا، کمال دیا، رب نے دیا۔ کسی کا رنگ کچھ ہے، کسی کا رنگ کچھ ہے، یہ شکایت کی باتیں اونچی کہیں۔ آپ ابھی کہہ نہیں رہے تو مان نہیں رہے ہوں گے، یہ شکایت کی باتیں نہیں ہیں، سمجھو ان کو۔ اور جی فلانی کریم ہے، گورا کرنے کی کریم، جتنی مرضی لگا لو، جیسا رنگ ہے نہیں بدلے گا، ہاں اسکن خراب ہو جائے گی، جلد خراب ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ لگا لیتے ہیں، ان کی جلد کی پھر جو تکلیفیں ان کو آتی ہیں وہ بھگتتے ہیں، کیونکہ اس میں کیمیکلز ڈالے ہوئے ہیں۔ تو ہم لوگ جب بھی کبھی یہ دیکھیں کہ نہیں یہ اللہ نے ٹھیک نہیں بنایا، میں اس کو ٹھیک کر رہا ہوں، تو ایسی کوئی بات کرے گا تو مومن نہیں رہے گا۔ مانے جانے کہ اللہ نے جو بنایا بالکل ٹھیک اندازے پر رکھا ہے، ہم اس کے اندر کوئی اپنی طرف سے اگر ویسے بناوٹ کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہیں کہ نہیں رب نے ٹھیک نہیں کیا، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ پہاڑ کہاں بنائے ہیں، پانی کہاں رکھا ہے، درخت کون سا چھوٹا بنایا ہے، کون سا اونچا بنایا ہے، کس درخت میں کیا تاثیر رکھی ہے،
میری آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے، رب نے جو بنایا ہے بالکل ٹھیک بنایا۔ یہ اتنے سارے کیڑے مکوڑے کیوں بنائے ہیں؟ میری سمجھ میں یا آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ، اعتراض کر سکتے نہیں۔ مشہور ہے نا، وہ ایک بزرگ نے چھپکلی دیکھی پہلی مرتبہ، چپکی ہوئی چھت کے ساتھ، یا اللہ یہ کیا چیز ہے، تو نے اس کو کیوں بنایا ہے؟ ان کو جواب ملا، کل یہ چھپکلی پوچھ رہی تھی تو نے اس بندے کو کیوں بنایا؟ تو ہم اعتراض کر سکتے نہیں، ہمیں غور کرنا ہے، سمجھنا ہے، اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن کوئی اعتراض کرے اور یا اس میں مین میخ نکالے کہ نہیں یہ درست نہیں ہے، تو ایسی کوئی بات اونچی گئی ہے نہیں۔ اب اس حوالے سے کائنات میں گھوم لیجئے، کہاں چٹیل میدان ہے، کہاں سبزہ ہے، کہاں درخت ہیں کہاں نہیں ہیں، کہاں پانی ہے کہاں نہیں ہے۔ میری آپ کی عقل پہنچے نہ پہنچے، لیکن اللہ نے جو بنایا بالکل ٹھیک بنایا، بالکل اونچی گئی ہے، ٹھیک بنا۔ ہاں، جسے اچھا بنایا اسے اچھا کہیں گے، جسے بہت اچھا بنایا اسے بہت اچھا کہیں، لیکن دوسری چیزوں کو ہم اس لیے نہیں کچھ کہہ سکتے۔ مثلاً اب میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں محاورے میں آتی ہے، فلانا نیچ ہے، یہ نیچ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ نیچ کہنے کی اجازت اونچی۔ تمام انسان کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد۔ وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، سویپر ہے جس کو جمعدار کہتے ہو، وہ بھی انہی کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ اونچی۔ مگر تمہیں ایمان والوں کو شان دی ہے تو ایمان والے کی شان بیان کی جائے گی، مگر اس کو نیچ نہیں کہا جائے گا۔ نیچ ہوتا ہے کبھی کوئی تو اپنی عادتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں پیشہ انسان کو ذلیل نہیں کرتا، انسان پیشے کو ذلیل کرتا ہے۔ اگر کوئی موچی ہے تو موچی ہونا کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس میں آپ خرابیاں نکال کر یا خراب کر کے اس کو گندا کر دیں تو وہ آپ کا مسئلہ۔ تو یاد رہے اللہ نے بنایا ہے سب کو، وہ انسان ہوں، وہ جانور ہوں، وہ نباتات، جمادات، حیوانات، یہ پہاڑ، یہ دنیا کی ہر شے کس نے بنائی ہے؟ کل آپ کے یہاں بارش ہوئی، بعض لوگوں کے منہ سے نکل جاتا ہے بڑی موقع کی بارش ہوئی، تو اس پر پکڑ ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے منہ سے ایسا نکل گیا، بارش ہوئی، انہوں نے کہا آج بڑے موقع کی بارش ہوئی ہے، فوراً پکڑ ہوئی، یہ بتا بے موقع کب ہوئی تھی؟ کیونکہ تمہارے حساب سے وہ موقع ہے، تم نے سمجھا ہے اللہ تعالی جو کرتا ہے، اونچی گئی ہے، جو کرتا ہے، ہاں، جو خرابیاں ہم نے کی ہیں ان پر ہماری توجہ نہیں ہے، اللہ پر اعتراض کرنے چلے ہیں۔ اے انسان، تو اپنے آپ کو دیکھ کے تو نے کہاں کہاں کیا خرابی کی ہے، اور وہ خرابی تیرے سامنے کس طرح آئی ہے، اس پر توجہ دے، رب تعالی پر اعتراض نہ کر۔ کس کو اللہ نے بیٹے دیے ہیں؟ کس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں؟ کس کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں؟ کس کو اللہ نے نہیں دی ہیں؟ ہم اعتراض کر سکتے ہیں؟ اونچی، کیونکہ ہم جانتے نہیں۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کیا کہا؟ یا اللہ وہ خون کرے گا، فساد کرے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سمجھ آئی بات؟ تو ہم یہ جان لیں کہ ہماری سمجھ، ہماری عقل ہے کتنی، ایک حد تک ہی ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ تو ہم کائنات کے راز خود سے سمجھ سکتے نہیں، اللہ جس پر کھول دے
جتنا کھول دے، جس کا سینہ دین کے لیے کھول دے، پھر اس کو راز بھی سمجھ آتے ہیں اور پھر اس کو اللہ کی حکمتیں بھی سمجھ آتی ہیں جس کے لیے اللہ چاہے۔ تو آج اعتراض کرنے والے ہو گئے جی یوں ہو گیا وہاں ہو گیا، اب یہ جتنے زمین کھود رہے ہیں زمین میں سے کیا کیا نکال رہے ہیں، یہ اپنی تباہی کا خود ہی تو سامان کر رہے ہیں۔ اسی طرح آگے انہوں نے کہاں کہاں نیچر کو بگاڑا، آج اس کا اثر ان کے سامنے۔ اللہ نے دریا بنائے تھے، دریا لہریں بل کھاتے ہوئے رستے ہوتے ہیں، بالکل سیدھا نہیں ہوتا، کہیں مڑ جاتا ہے کہیں، یہ اس کا زور توڑنے کے لیے رب نے نظام رکھا۔ آپ نے سیدھا کر دیا، وہ پانی آتا ریلا اکٹھا ہی پھر لگ جاتا ہے، تباہی آ جاتی ہے۔ تو نیچر میں دخل دینے والے، اعتراض کرنے والے درست اونچی گئی ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا بالکل ٹھیک بنایا، بالکل اونچی گئی ہے ٹھیک۔ تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک بنایا، تو پھر جب اپنے لیے مانتے ہیں تو جن کو اللہ نے شان عطا فرمائی پھر ان کے لیے اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو جب ہمیں ٹھیک بنایا تو جن کو بہت ٹھیک بنایا، بہت شان والا بنایا، اللہ اکبر۔ وہ طائف والوں نے کہہ دیا تھا نا، اللہ نے نبی بنانا ہوتا کسی وڈیرے کو بناتا، جاگیردار کو بناتا، مالدار کو بناتا، تو انہوں نے کیا اعتراض۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو شان عطا فرمائی، جو شان عطا فرمائی، ہم اعتراض کر سکتے؟ اونچی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بنانے والا ہر شے کا، اور اس نے ہر چیز پیدا کر کے ٹھیک اندازے پر رکھی، تو یہ کمال کس کا ہے؟ اونچی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ ہے ہر شے کو، ہر شے جس کو چاہا جیسا چاہا بنایا، جس کو چاہا جیسا چاہا بنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں اس نے 10 حصے حسن کے رکھ دیے، 9 حصے رکھ دیے ہیں۔ نبی پاک کو سب سے زیادہ حسین بنایا، ان کے حسن کے 9 حصے یوسف علیہ السلام میں رکھ دیے۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ اونچی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلام بخشا، وہ آتے تھے اللہ سے کلام کرتے تھے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کے اپنا دیدار کرایا، کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ تو اس نے کیا ہے، وہ کرنے والا ہے، تو ہمیں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ اشیاء کے خالق کی عبادت سے تجاوز کر کے جن لوگوں نے مظاہر قدرت کو، کسی نے چاند کو، کسی نے سورج کو، کسی نے آگ کو، کسی کو پانی کو، ان کو معبود بنا لیا، تو کیا درست کیا؟ اونچی گئی ہے نہیں۔ تو جو لوگ غلط کرتے ہیں ان کو کبھی صحیح کہا جا سکتا نہیں۔ یہ تھوڑا سا خلاصہ بت پرستوں کا رد ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی اولاد ماننے والوں کا رد ہو گیا، اللہ کے شریک ٹھہرانے والوں کا رد ہو گیا، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے ہیں۔ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے زمین و آسمان کی۔ اللہ جس کو زمین و آسمان میں بادشاہی دے دے، مانیں گے یا نہیں؟ اونچی۔ ابھی سنیں، یہ مسئلہ بھی حل کر دوں آج۔ الذی لہ ملک السماوات والارض یہاں بیان ہوا، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک۔ ان آیتوں نے بتایا ملک کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ملک کس کا ہے؟ بادشاہی کس کی ہے؟ وہی اللہ اسی قرآن میں فرماتا ہے تؤتی الملک، ہے یا نہیں؟ وہ جس کو چاہتا ہے ملک، ملک اونچی کہیے، سورہ بقرہ کی آیتوں میں آپ پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی ہے تؤتی الملک، جس کو چاہتا ہے ملک، اونچی کہیں
دیتا ہے۔ اب یہاں میری اور آپ کی سمجھ کے لیے بنیادی بات، کسی کے لیے ملک مانیں گے تو اللہ کا دیا ہوا مانیں گے۔ کیا مانیں گے؟ اونچی، اللہ کا دیا ہوا۔ تو دیا ہوا ماننا غلط ہوگا یا صحیح ہوگا؟ اونچی کہیے۔ جو ملک غصب کر لیں، زبردستی مسلط ہو جائیں، ان کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو اب اللہ کا دیا ہوا ماننا قرآن سے ثابت، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ فرمائے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تو میں نبی کا اختیار مانوں یا نہ مانوں؟ اونچی کہیں، ماننا پڑے گا، کیونکہ رب کا دیا ہوا ہے، تو رب تعالیٰ کا دیا ہوا ماننا غلط نہیں۔ ہاں کوئی یہ کہے کہ خود سے ہے تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ تو آپ نے سورہ فرقان کی ابتدائی آیتوں میں سن لیا کہ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے قرآن اتارا اپنے خاص بندے پر، جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا، قرآن بھی اور صاحب قرآن بھی۔ اب نبی کو جو قرآن سے الگ کرے اور قرآن کو نبی سے الگ کرے، وہ ہدایت پا سکتا؟ اونچی کہیے گا۔ اچھا، اندھیرے میں کتاب پڑھی جائے گی؟ پوچھ رہا ہوں، روشنی ضروری ہے نا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کیا؟ دو چیزیں آئی ہیں، نور اور کتاب مبین۔ نور کا ذکر پہلے، کتاب مبین کا ذکر بعد میں۔ تو جو نبی کو نور مانتے نہیں، ان کے لیے کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے نہیں۔ تو نبی سے نور لے کر قرآن پڑھیں گے تو ہی کامیاب ہوں گے۔ تو وہ جان لیں کہ یہ قرآن نبی پر اترا ہے، اور نبی کو اللہ نے نذیر بنایا ہے تمام عالمین کے لیے۔ نبی کا دامن چھوڑ دیں تو کچھ بھی رہتا نہیں، نبی کا دامن چھوڑا جا سکتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے ہیں، کیا جن، کیا فرشتے، کیا کائنات، ہر ذرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ آسمانوں اور زمین کی تمام بادشاہی اسی کے لیے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ بیوی، نہ اولاد، نہ بیٹے، نہ بیٹی، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد، اور اس کا کوئی بھی ملک میں شریک، اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ ہاں وہ جس کو عطا فرما دے، یہ میں نے سمجھا دیا، شریک ہونا اور ہے، عطا سے با اختیار ہونا اور ہے۔ اور اللہ نے ہر چیز کو ٹھیک اندازے پر رکھا ہے، ہم اس پہ کوئی اعتراض کر سکتے نہیں۔ اگلی آیت پڑھ رہا ہوں مگر اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور لوگوں نے اس کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے، معبود بنا لیے۔ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، اور جن کو خدا بنا لیا وہ کچھ نہیں بناتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، اور جن کو خدا بنایا ہوا ہے وہ خود اپنی جانوں کے برے بھلے کے مالک نہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور نہ مرنے کا اختیار، نہ جینے کا، نہ اٹھنے کا۔ یہ وہ جنہوں نے دوسرے معبود بنا لیے۔ اور مومن کیا کہتا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک، اونچی،
ہم نبی ولی کا اگر اختیار مانتے ہیں تو رب کا دیا ہوا مانتے ہیں، اس کا اپنا مانتے اونچی گئیے گا نہیں۔ تو یہ اگلی آیت آئے گی انشاءاللہ اس کی تفصیل۔ آج اتنی بات آپ نے سن لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص بندے ہیں۔ کیا بندے ہیں؟ برکت کا حوالہ بھی بتا دیا، تبرک بھی بتا دیا، مبارک بھی بتا دیا، یہ ساری باتیں آپ نے سن لیں۔ اب مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ ہم سننے کے بعد ان چیزوں پر غور کریں، غور کر کے سمجھیں اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کریں، ورنہ ہمارے لیے کوئی ثواب نہیں ہوگا، کوئی برکت نہیں ہوگی۔ تو ہم نے اگر برکت حاصل کرنی ہے دینی یا دنیاوی تو پھر یہ باتیں سن کر سمجھیں، ان پر عمل کریں، ان کو اپنائیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارے لیے دین و دنیا کی برکتیں ہوں گی، اور اللہ جس کے لیے برکت فرما دے پھر اس کو کوئی ختم کر سکتا نہیں۔ جس کو اللہ مبارک بنا دے پھر اس کی برکت کوئی چھین سکتا نہیں۔ تو یہ آپ نے خلاصہ سنا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔